ایسی ہے کہ عوام کو معلوم نہیں، اس لیے عوام کو پہلے بتایا جائے گا کہ بھئی اس کا انکار کفر ہے۔ اگر وہ اس کے بعد بھی انکار پر ڈٹ جائے تو پھر اسے کافر کہا جائے گا، پہلے نہیں۔ یہ لزوم کفر تو اس کے ذمہ ہو گیا، لیکن ابھی لزوم کفر ہے۔ اگر وہ اسی کفریہ بات کا التزام کرے گا پھر اس کو کافر کہا جائے گا، اگر اس نے کفریہ مفہوم کا التزام نہیں کیا تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ ہے ایک خاص طبقے میں تلقی، عام تلقی نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف کو جو اصح الکتب کہا جاتا ہے تو وہ محدثین کی تلقی، عوام کی تلقی نہیں، یاد ہے۔ اور مذاہب اربعہ کو عوام میں تلقی بالقبول حاصل ہے، علماء میں، عوام میں، سب میں۔ تو عجیب بات ہے کہ مذاہب اربعہ کو پہلے درجے کی تلقی بالقبول حاصل ہے اور صحیح بخاری شریف کو دوسرے درجے کی، لیکن غیر مقلدین نے اس بات کو اتنا خوب پھیلایا ہے کہ اس کو عوام تک لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سب سے پہلے بات کہی ہے کہ صحیح بخاری شریف اصح الکتب ہے، کس نے کہی ہے؟ کوئی یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یا حضور پاک نے؟ خود بخاری نے بھی یہ بات نہیں کہی، کس نے کہی ہے جی؟ سنی نہیں بات آپ کی جی؟ اجماع ہو گیا اس پر؟ کہاں؟ یہ ابن صلاح کا قول ہے۔ کس کا قول ہے؟ ابن صلاح کا، کہ بخاری جو ہے یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اور یہاں رکھیے سامنے بخاری شریف ہے، نہیں بخاری کا پیج نہیں ہے، صفحہ 158 کا پہلا حاشیہ پڑھے، یہاں اس کی پرزور تردید ہے کہ یہ اصح الکتب نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے اصول شاہ سے لے کر توضیح تلوی تک پڑھا تو کسی میں یہ بات پڑھی ہے کہ یہ اصح الکتب ہے؟ کسی اصول کی کتاب میں تحریر الاصول میں صاف لکھا کہ یہ نہیں ہے، بات غلط ہے۔ یہ مجھے دے دیں، سنا دیتا ہوں۔ یہ ہاٹ کے مناظرے میں یہی شور مچا نا۔ یہ ہے صفحہ 158 پہلا حاشیہ، وقول من قال اصح الاحاديث ما في الصحيحين ثم من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم ثم ما اشتمل على شرطهما من غيرهما ثم ما اشتمل على شرط احدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه۔ یہ سراسر ناانصافی کی بات ہے، اس کو ماننا نہیں چاہیے۔ آگے دلیل کیا ہے؟ اذا الاصحیۃ ليس الا لاستعمال رواتهما على شروط التي تبراها فاذا وجدت تلك الشروط في رواتہ حدیث في غیر الكتابین فلا يكون الحكم بالصحة ما في الكتابین عین التحکم ثم حکمهما واحد واحدهما بان الراوی العین مجتمع تلك الشروط۔ تو پہلی دلیل یہی ہے کہ جب وہی شرطیں دوسری کتاب کے راویوں میں بھی پائی جائیں۔ اب صحیح بخاری شریف کو جو اصح الکتب کہا ہے ابن صلاح نے، تو اس کی بنیاد اس نے کس بات کو بنایا ہے؟ ایک یہ کہ محدثین میں اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، دوسرا یہ کہ امام بخاری کی شرط یہ ہے کہ راوی میں دو باتیں پائی جائیں، تام الضبط ہو، کثیر الملازمت ہو۔ تام الضبط ہو، کثیر الملازمت ہو۔ اگرچہ یہ معیار امام بخاری رفع جان میں قائم نہیں رکھ سکے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود حضور پاک سے کثیر ملازمت ہے نا، ان کی حدیث نہیں ہے۔ مالک بن حویرث جو صرف 20 رات رہا ہے، جو 23 سال ساتھ رہا ہے، وہ کثیر ملازمت ہے یا 20 رات والا کثیر ملازمت ہے؟ تو مالک بن حویرث کی روایت لائے ہیں جو صرف 20 رات حضرت کے پاس رہا ہے، اور جو 23 سال رہا ہے عبداللہ بن مسعود، اس کی روایت ہاتھ نہیں لائے۔ تو تام الضبط اور کثیر الملازمت، یہی دو باتیں ہیں نا اصل۔
اب किताबुल आसार इमाम मोहम्मद मुस्लिम इमाम आजम, इसकी हर संद में 3 चीजें हैं। कितनी है? ये सारे रावी अबू हनीफा अन हम्माद, अक्सर संद यही है ना, अन इब्राहिम नकी अन अलकमा व असवद अन इब्ने मसूद, ये सारे रावी तामुल जबत भी हैं और एक दूसरे के साथ कसीर मुलाजमत भी है, इसमें किसी को शक ही नहीं। तो जो बुखारी की 2 शर्तें हैं वो इस संद में पक्की पाई गई। एक तीसरी शर्त है जो बुखारी की हदीसों में नहीं पाई जाती, वो कौन सी है? कि हर रावी अपने जमाने का अफ़क़हुन्नास है, हर रावी अपने जमाने का अफ़क़हुन्नास है। अब ये कि रावी तामुल ज़बत हो, कसीर मुलाजमत हो, ये दोनों अकली बातें हैं, क्योंकि जिसका हाफजा कवि होगा, अकल कहती है कि उसने बात ज्यादा याद रखी। जो कसीर मुलाजमत होगा, बार बार उसने हदीस सुने होगी, अकल कहती है कि उसको हदीस ज्यादा याद होगी। लेकिन ये कि रावी अफ़क़ा हो, ये तो मनसूस है रुब्बा हामिल फ़िक़्हिन गैर फ़क़ीह में। अब उन किताबों में सनद में 3 शर्तें पाई जाए और उनको सह ना कहा जाए। मैंने तो एक मुनाजरे में 3 बातें रखी थी रोकनी साहब के सामने, कि पहली बात तो ये है कि ये जो किताबें हैं इमाम मोहम्मद और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की, इमाम मालिक की, इनमें खास तौर पर यह बात है कि ये तामुल ज़ब्त और कसीर मुलाजमत है रावी, नंबर 1। नंबर 2 कि ये खैल कुरून में लिखी गई और सियासिता खैल कुरून के बाद लिखी गई, तो खैल कुरून की खैरियत तो मनसूस है ना। तीसरा ये कि इनके लिखने वाले बिल इत्फाक मुजतहिद हैं, इमाम मालिक भी मुजतहिद हैं, इमाम अबू यूसुफ भी मुजतहिद हैं, इमाम मोहम्मद भी मुजतहिद हैं, इमाम अबू हनीफा भी, और सियासिता वालों में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इख्तिलाफ है कि वो मुजतहिद थे या मुकल्लिद थे। बाकी 5 के बारे में इत्तेफाक है कि वो मुकल्लिद थे, और मकाम मुजतहिद का बुलंद है न कि मुकल्लिद का। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तस्दीक हम यूं ही देते हैं कि गोया उनकी हैसियत मज़हब शाफी में ऐसी थी जैसे हमारे यहाँ इमाम हसन और जुफर की, कि ये मिन वजह मुकल्लिद थे, मिन वजह मलका इत्तिहाद रखते थे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला मुजतहिद फी शरअ नहीं थे, मुजतहिद मज़हब के दर्जे में थे शाफी मज़हब में। मैंने कहा ये 3 वजूह तरजीह है उन किताबों के लिए। एक तो वो खैल कुरून में लिखी गई, एक ये उनके रावी सारे इन सब ने ये शर्तें नहीं रखी। बुखारी की शर्त है तामुल ज़ब्त कसीर मुलाजमत होना, फिर ये कि ये सारे मुजतहिदीन हैं, चौथी ये कि उनकी असानीद आली है, आली सनद जिसमें कम वास्ते हो। अब इमाम साहब की हदीसों में बाद में तो सिर्फ एक वास्ता है, वहदानियात है, सिर्फ सहाबी से रवायत की, अक्सर हदीसें सुनायात हैं, और जो इमाम साहब की नाजल तरीन रवायतें हैं वो सलासियात हैं, नाजल तरीन रवायात सलासियात हैं, उनकी आला तरीन वहदानियात है, अक्सर जो है वो सुनायात है, एक ताबी का वास्ता एक सहाबी का वास्ता, और जो नाजल तरीन रवायात हैं वो सलासियात हैं, और सियासिता वालों की जो आला तरीन रवायत है वो सलासियात। तो मुहद्दिसीन का इजमा इसी बात पर है कि जो सनद आली हो वो ज्यादा काबिल एतमाद है। तो इसलिए ये 4 वजूह तरजीह पाई जाती हैं उन किताबों के बारे में, लेकिन उनको पीछे हटाने के लिए ऐसे कवानीन वज़ा कर लिए गए शवाबी हजरात ने, इब्ने सलाह वगैरह ने, ताकि उनको दर्जे में पीछे कर दिया जाए कि जी मुरसल हुज्जत नहीं, खैल कुरून की मुरसल हुज्जत नहीं, और बुखारी की तालीकात हुज्जत हैं। आखिर ये मुहद्दिसीन मानते हैं या नहीं? आखिर वजह क्या है कि ताबी जो इतना जलील कदर ताबी आलिम है उस पर एतमाद नहीं, और इमाम बुखारी पर इतना एतमाद है कि इमाम बुखारी की तालीक तो हुज्जत हो
اور جن قدر تابعی کی مرسل حجت نہ ہو. خیال کرو ان کی جہالت جو ہے یہ بھی جرح ہے. صحابہ میں جہالت مضر نہیں، ہمارے ہاں تبع تابعین اور تابعین میں بھی مضر نہیں، کیونکہ حضور پاک نے ان کی خیریت بھی ارجاء فرما دی. وہ کہتے نہیں، مقبول نہیں، مجہول کی روایت مقبول نہیں آکام میں. لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو حافظ ابن حجر نشان میں لکھتے ہیں کہ طبرانی کے وہ تمام شیوخ جن کو میزان الاعتدال میں ضعیف نہیں کہا گیا، اگرچہ کسی نے توثیق نہیں کی، پتہ بھی نہیں وہ کون تھے، تو ان کو ثقہ مان لیا جائے گا. اب تابعی کی جہالت مضر ہے، تبع تابعی کی جہالت مضر ہے، اور یہ امام طحاوی کے شاگرد ہیں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جہالت، ان کے استاد کی جہالت مضر نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو قانون ہے وہ قانون پختہ ہے، ایسے نہیں ہے چور دروازے ان میں کوئی نہیں ہے. اس لیے تلقی بالقبول پر جب مدار رکھا گیا کہ بخاری شریف کا صحیح کتب ہے، تو اسی پر ائمہ اربعہ کی تقلید کا مدار بھی اسی پر رکھا گیا کہ جتنی بخاری کو تلقی بالقبول حاصل ہوئی ہے صرف ایک علمی طبقہ محدثین میں، ان کو تمام عوام تک میں تلقی بالقبول حاصل ہے ائمہ اربعہ کو، اور سب سے زیادہ تلقی بالقبول مذہب حنفی کو حاصل ہوئی ہے، کیونکہ یہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پیدا ہوا. اور مسلمانوں کا سب سے طاقتور مسلمانوں کی جماعت حنفی ہے، یاد رکھنا. تقریباً 1200 سال حنفیوں نے حکومت کی ہے پوری اسلامی دنیا پر. آج جو لوگ حنفیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ جو سارا ابال اٹھا ہوا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس صرف ایک سیاسی فراڈ ہے. کیونکہ 400 سال خلافت عباسیہ رہی ہے، وہ سارے قاضی اور مفتی حنفی ہوتے تھے. تو اس وقت مکہ شریف تھا یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ مدینہ شریف تھا یا نہیں؟ پھر 200 سال سلجوقی رہے ہیں، سارے کٹڑ حنفی تھے. پھر 200 سال خوارزمی رہے ہیں، کٹڑ حنفی تھے سارے. پھر اس کے بعد تقریباً 400 سال یا 450 سال ترکی خلافت رہی ہے، یہ سارے کے سارے حنفی. ہاں حنفی چونکہ بڑی جماعت ہے نا، اس لیے بڑوں کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں. بڑوں کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے بھائیوں کو بھی ساتھ رکھتے ہیں. انہوں نے شافعیوں کا مسئلہ بھی رکھا ہوا تھا، انہوں نے مالکیوں کا مسئلہ بھی رکھا ہوا تھا، انہوں نے حنبلیوں کا مسئلہ بھی. اور چھوٹوں کے حوصلے تھوڑے ہوتے ہیں. اب یہ چھوٹے آ گئے نا حنبلی وہاں، تو اب انہوں نے اپنے سوا سارے مسئلے اٹھوا دیے. تو یہ حوصلے کی بات ہے، کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے. اگر اللہ کرے پھر حنفی آ جائے تو انشاءاللہ چاروں مسئلے دیکھ لیں گے. تو یہ جو ہے ایک مجھے غیر مقرر کرنے لگا، اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا کس بات پر؟ کہ جی 4 مسئلے تھے، اب ایک رہ گیا. میں کہا جو 4 تھے تمہارا اس وقت بھی نہیں تھا، اور آج ہے تو تمہارا آج بھی وہاں نہیں ہے، تمہیں شکر کرنے کی کیا ضرورت؟ 4 تھے وہ بھی حنفی شافعی مالکی حنبلی تھے نا، اب ایک ہے تو وہ بھی حنبلیوں کا ہے. تمہارا تو نہ اس وقت تھا نہ آج ہے، تمہارا تو نہ مکے میں کوئی حصہ ہے نہ مدینے میں حصہ ہے. جی ہمارا دین مکے مدینے کا ہے. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، قرآن کوفے کا پڑھتے ہو، قاری عاصم کی قرات پڑھتے ہو، اور سیاستہ آدم کی مانتے ہو. سیاستہ میں کون سی کتاب مکے میں لکھی گئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. کون سی مدینے والوں نے لکھی ہے؟ کوئی بھی نہیں. جھوٹ بولتے ہو ہمارا دین مکے مدینے والا ہے. حدیث عجم کی اور قرآن جو ہے وہ قاری عاصم کوفی کی قرات پر پڑھتے ہو، تمہارا مکے مدینے کے ساتھ کیا کرنا؟ نازل تو مکے مدینے میں ہوا تھا نا، لیکن میں نے کہا وہاں جاتے تو کوفے کی معرفت ہو نا، وایا کوفہ. اس لیے جس کوفے کو برا کہتے ہیں قرآن اسی کی معرفت تمہیں ملا ہوا. مقصد یہ ہے
آج کا جو پہلا میرا درس ہے اس میں بنیادی بات وہی ہے کہ ہمارے دلائل کتنے ہیں؟ 4۔ ہم ان 4 دلائل کو مانتے ہیں، اور ہم جو بات بھی کہیں گے، کوئی تعریف کریں گے تو وہ بھی 4 دلوں میں سے کسی دلیل میں ہوگی، یا اجماع میں ہوگی یا قیاس میں ہوگی۔ لیکن غیر مقلدین یہ کوئی تعریف نہیں نکال سکتے کسی چیز کی بھی، جیسے میں نے بتایا کہ خود حدیث کی تعریف قرآن حدیث میں نہیں ہے، صحیح حدیث کی تعریف قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ ایک دفعہ تقریباً 25 سال گزر گئے، پسرور میں ضلع سیالکوٹ میں مناظرہ تھا، میں نے لکھا 20 رکعت تراویح با جماعت سنت موقدہ ہے، انہوں نے لکھا کہ 8 رکعت تراویح با جماعت سنت موقدہ ہے۔ رسول مناظر میں لکھا ہے کہ دعوے میں حکم ہونا چاہیے، تو حکم خیر میں نے بھی لکھ دیا، انہوں نے بھی لکھ دیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے جو مفرد الفاظ ہیں ان کی تعریف ہو جائے کہ سنت موقدہ کسے کہتے ہیں، تاکہ بات بالکل واضح ہو کر لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تو میں نے کہا کہ آپ سنت موقدہ کی تعریف لکھیں اور صرف قرآن یا حدیث سے، کسی امتی کی کتاب سے چوری نہ کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کٹ جایا کرتے ہیں۔ ہم وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے چوری کرنی تھی تعریف بیچاروں نے، کافی شور مچا کے پھر لکھا السنت ما واظبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ ہی، سنت وہ چیز ہے جس پر حضرت نے بذات خود مواظبت فرمائی ہو، ہمیشگی فرمائی ہو، وہ سنت ہے۔ تو میں نے کہا یہ تعریف نہ جامع ہے نہ مانے ہے، فتح القدیر سے چوری کی ہے، اور فتح القدیر والے نے خود اس کو غلط سمجھ کر اپنی دوسری کتاب تحل اصول میں رد کر دیا ہے کہ یہ تعریف غلط ہے۔ صحیح تعریف ہوئی ہے جو حدیث میں اور ہمارے اصول فقہ میں آتی ہے، السنت هو طریقۃ المسلوکۃ المرضیۃ فی باب الدین سواء کانت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عن اصحاب الکرام، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ نبی پاک کی مواظبت ثابت ہو جائے تو بھی سنت ہے، صحابہ کی مواظبت ثابت ہو جائے تو بھی سنت ہے۔ میں نے کہا آپ کی تعریف جو ہے یہ نہ جامع ہے نہ مانے ہے، تو خود تعریف جو ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں نا، کون کون سے بلا جی؟ بات سنائیں گے آپ، جنس اور فصل سے مل کر تعریف بنتی ہے ہمیشہ، جنس سے جامعیت آتی ہے اور فصل سے مانعیت آتی ہے، تو اس لیے آپ خود بھی تعریفیں پہلے آپ نے یاد کی ہوں گی، لیکن یہ دونوں حصے ذہن میں رکھ کر یاد رکھیں، ان سے بھی کرائیں تو تعریف کے حصے جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں جنس کا حصہ کون سا ہے اور فصل کا حصہ کون سا ہے۔ کلمہ ہے مثلا اسم فعل حرف، اب یہ کہ ہر با معنی ہے یہ درجہ جنس کا ہے، اس کے ساتھ زمانہ پایا جائے یہ فصل ہے نا فعل کے لیے۔ تو اس طریقے سے جب آپ دلیلوں کا تجزیہ، تعریفوں کا تجزیہ کریں گے، اس میں کتنا حصہ جو ہے وہ جنس کا ہے اور کتنا حصہ فصل کا ہے، تو ایک کو تو آپ کو یاد جلدی ہو جائے گی۔ لزوم میں دونوں برابر ہیں جنس کے درجے میں، فرض بھی اور نفل بھی، واجب بھی۔ تو فصل کیا ہے کہ یہاں قطعیت ہے لزوم میں، یہاں ظنیت ہے لزوم میں۔ سنت اور نفل میں یہی فرق ہے، دونوں باتیں حضور پاک سے ثابت ہیں، اس درجے میں یہ درجہ جنس میں ہے، لیکن جہاں مواظبت پائی جائے گی یہ فصل ہے سنت موقدہ کے لیے، اس کو ہم سنت موقدہ کہیں گے۔ جہاں مواظبت نہ پائی جائے گی اس کو مستحب یا نفل کہیں گے۔ تو ہر تعریف جو ہے وہ جنس اور فصل سے مل کر بنتی ہے، کیونکہ تعریف کے لیے جامع اور معنی ہونا ضروری ہے، تو جامعیت جنس سے آتی ہے اور معنیت فصل سے آتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے جو تعریف کی ہے نہ جامع ہے نہ معنی ہے۔ جامع تو معنی تو اس لیے نہیں کہ فرائض پر بھی حضور نے مواظبت فرمائی ہے یا نہیں،
اور واجبات پر، تو وہ سارے اس میں سنت میں شامل ہو گیا. اور جامعیت اس میں نہیں کہ بہت سی سنتیں اس میں آ نہیں رہی. تو عوام کا مجمع تھا تو ان کے اعتبار سے میں نے پوچھا کہ دیکھو سب مسلمان جانتے ہیں کہ پانچوں نمازوں سے پہلے اذان کہنا بھی سنت ہے، اقامت کہنا بھی سنت ہے. اس میں تعریف میں ہے کہ سنت وہ کام ہے جو حضرت نے خود ہمیشہ کیا ہو، اور حضرت نے خود ایک دفعہ بھی اذان نہیں کی، ایک دفعہ بھی زندگی بھر میں حضرت نے خود اقامت نہیں کہی. تو یہ جو دو سنتیں پورے مسلمانوں میں اتفاقی ہے، اس تعریف میں تو وہ بھی سنتوں سے خارج ہو گئی، کیونکہ مواظبت بے نفس ہی نہیں پائی گئی. ہمارے ہاں مواظبت تشریح کہتے ہیں اس کو، کہ حضرت کے حکم سے کام شروع ہو اور پھر اس پر مواظبت پائی جائے حضرت کے سامنے. تو اس لیے ہمارے ہاں تو مواظبت تشریح پائی گئی نا. وہ کہتا تھا مواظبت بے نفس سے ہی پائی جائے خود حضرت کے. میں نے کہا یہ جو تعریف آپ نے کی ہے نہ جامع ہے نہ مانے ہے، اس لیے چوری بھی کی، چوری کا الزام بھی سر پر لیا کہ ہماری فتح القدیر سے یہ تعریف لی، اور کام بھی نہ بنا. اس کو کہتے ہیں خسرت دنیا والا آخرہ، نہ دین رہا نہ دنیا رہی. میں نے کہا ڈوب مرنے کی بات ہے، نام قرآن جس کا لیتے ہو، تعریفیں ہماری کتابوں سے چوری کرتے ہو. تو وہ جو تعریف کر رہا تھا اس کا نام محمد رفیق تھا، ایک ہاتھ اس کا تھا دوسرا نہیں تھا. یہ پتہ نہیں قرآن والا تھا یا حدیث والا تھا بہرحال ایک ہی. تو اس کا استاد 5 صفحے پیچھے بیٹھا تھا. دیکھو کتنی قدر ہے استاد. شاگرد 5 صفحے آگے، استاد 5 صفحے پیچھے بیٹھا. وہ کھڑا ہوا کہ جی میرا نام عبد الرحیم ہے اور میں مولوی رفیق صاحب کا استاد ہوں. تو آپ رفیق صاحب میرے شاگرد کو پریشان کر رہے ہیں کہ سنت موقدہ کی جامع معنی تعریف کریں، وہ مجھے نہیں آتی. کہتا ہے میں استاد ہوں مجھے بھی نہیں آتی، تو اس کو آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں 3 مہینے کی مہلت دیں پھر ہم یاد کر لیں گے. تو میں نے کہا کہ ساری عمر تو آپ نے یاد نہیں کی، 3 مہینے میں کیا یاد کریں گے؟ بس یہ کر لیں گے، 3 مہینے مہلت دیں گے. میں نے کہا پھر 3 مہینے میں آپ چلو سنت موقدہ کی تعریف چوری کر کے یاد کر لیں کہیں سے، تو پھر مناظرہ ہوگا. پھر میں نے حدیث صحیح کی تعریف پوچھنی، حدیث ضعیف کی، پھر آپ کہیں گے 3 مہینے اور دے دو. تو آج ہی جتنی مہلت مانگنی ہے وہ مانگ لو. تو نہیں جی 3 مہینے میں سب کچھ یاد کر لیں گے. کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، جو یاد ہوگا وہ مجھے ابھی یاد ہے. کیا یاد کرنا ہے آپ نے؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ ان کا 3 مہینے کے بعد جب میں آؤں گا تو پولیس کو درخواست دے کے مناظرہ بند کرایا جائے گا اور کچھ بھی نہیں. یا پولیس المدد الگیاس. چنانچہ یہی کیا انہوں نے. 3 ماہ کے بعد تاریخ مقرر ہو گئی. میں گھر سے نکلا، میں دیہات میں رہتا ہوں، شہر اکارے کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں ڈاکیا ملا، اس نے مجھے خط دیا. حضرت مولانا بشیر احمد صاحب قصوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت لاہوری کے خلفاء میں سے. وہ خط ملا کہ مناظرہ بند ہو گیا ہے، آپ نہ آئیں. میں نے خط جیب میں ڈال لیا. مولانا کو دھوکہ دے دیا انہوں نے. میں چلا گیا. میں نے کہا چلو کرائے ہے نا آنے جانے کا. میں جب وہاں پہنچا تو حضرت اتنے پریشان تھے، 50-60 غیر مقلد ہمارے سارے مولوی صاحب آئے بیٹھے، آؤ مناظرہ کرو، آؤ مناظرہ کرو. مولانا نے سب کو روک دیا تھا کہ کوئی نہ آئے. اب میں جب وہاں پہنچا، مولانا مجھے دیکھنا کہ خط نہیں ملا. میں نے کہا جی جیب میں ہے. پھر تو کیوں آ گیا؟ حضرت آپ فرمائیں کہ آنا چاہیے تھے. نہیں کہتے تو نے بڑی عقل مندی کی، مجھے تو انہیں بڑا تنگ کر رکھا ہے. وہ کاغذ لے کے لائے ہوئے تھے کہ حدیث جو ہوگی وہ سیاستہ و ما وافا کا بہا، ما وافا کا بہا سے ہوگی. سہا لکھا تھا سین کے ساتھ، سہا، اور ہا بھی دوسری لاہور والی تھی، سہا ستا. ما وافا کا بہا جو کاف ہے وہ ڈنڈے والا تھا. تو میں نے پڑھا نا تو
میں پڑھ کے ذرا ہنسا تو مولانا نے فوراً یوں ہاتھ اپنی انگلی منہ پر رکھی، بس چلے گئے۔ میرے کہا حضرت یہ کیا بات، آپ نے مجھے خاموش کر دیا تھا کہ ان بے ایمانوں کو ساری عمر غلط پڑھنے دیا کرو، انہیں کون سا احسان ماننا ہے کہ ہماری کسی نے تصحیح کر دی ہے، جو غلط لکھے میں نے کبھی ان کو غلطی نہیں بتائی، ساری عمر ہی غلط لکھے ساری عمر ہی غلط پڑے۔ اور جب میں پہنچ گیا، ہم نے اعلان کر دیا تو بھائی ٹھیک ہے ہم آ گئے ہیں، آؤ مناظرے کے لیے، پھر باغ پولیس کی طرف ہم بار بار اعلان کر رہے تھے کہ 3 مہینے مہلت مانگی تھی، آؤ سنت موقدہ کی تعریف سناؤ ہمیں، آؤ صحیح حدیث کی تعریف سناؤ۔ پھر کہا دیکھو جی ان کا سپیکر بھی بند کر دو، ہمارا بھی بند کر دو، ہم بڑے پریشان ہیں جی، انہوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ تو اس کے باوجود 3 ماہ بعد مجھے پھر ایک رسالہ ملا، مکالمہ تراوی اس کا نام تھا، جس میں لکھا تھا کہ پسرور میں حنفیوں کی ذلت میں شکست۔ ہم سارا دن کتابیں لے کر مناظرے کے میدان میں بیٹھے رہے اور کوئی حنفی مناظر وہاں نہیں تھا۔ یہ ان حضرات کا طریق ہے۔ تو بہرحال یہ بات تو آپ کے ذہن نشین ہو جانی چاہیے آج کے درس میں کہ ہمارے دلائل 4 ہیں اور اس میں ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے۔ وہ ان کا ایک آج کل لشکر ہے، لشکر طیبہ، وہ جہاد کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔ مجھے ایک پوچھنے لگا جی لشکر طیبہ میں جانا چاہیے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں جانا چاہیے۔ ان کے 2 لڑکے بھی ساتھ ہیں، جی کیوں؟ میں نے کہا قرآن کے منکر ہیں یہ لوگ۔ قرآن کے منکر ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کیا دلیل ہے جی؟ میں نے کہا دیکھیے ہماری بھی تحریک ہے، حرکت المجاہدین وغیرہ، اور ان کی بھی ہے لشکر طیبہ۔ قرآن پاک میں جہاں جہاد کا ذکر آیا ہے وہاں صاف طور پر یہ ہے کہ جب جہاد شروع ہو جائے فلا تنازعوا، آپس میں لڑائی رہتا ہے، آپس کے جھگڑے ختم کر دو سارے، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ قرآنی حکم ہے یا نہیں؟ میں نے کہا جی ہے۔ میں نے کہا ہمارا رسالہ نکلتا ہے صدائے مجاہد، کسی مہینے کا اٹھا کے لے آؤ، صرف جہاد کا موضوع ہوگا، انڈیا کے خلاف باتیں ہوں گی، روس کے خلاف ہوگی، ایک صفحہ تو کو جائے، ایک سطر بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے نہیں ہوگی۔ اور تمہارا رسالہ لشکر طیبہ والوں کو نکلتا ہے الدعوہ، وہ کسی مہینے کا لے آؤ، میں متعین نہیں کرتا، اس میں 5 صفحے اگر کافروں کے خلاف ہیں تو 30 صفحے حنفیوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے کہا تھا کہ آپس کے اختلافات جہاد کے موقع پر ختم کر دو۔ ان کا جو جہاد کا رسالہ ہے وہ خود قرآن کا منکر ہے، وہ اگر 5 صفحے کافروں کے خلاف لکھتا ہے تو 25 پرچے 35 صفحے مسلمانوں کے خلاف لکھتا ہے، آپس میں لڑاتا ہے۔ تو کیا اس تحریک میں جانے کی قرآن اجازت دے گا؟ اب وہ جو تھے حنفی وہ تو سمجھ گئے، کہنے کے لیے بالکل نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ لوگ تو قرآن کے منکر ہے کم۔ تو وہ 2-4 لڑکے ملتان کے نوجوان لے گئے، کاروباری تھے، وہ بس آ گئے وہاں ٹریننگ لے کر 3 مہینے۔ اب وہ ٹریننگ کیا تھی؟ ماں سے لڑتے تیری نماز غلط ہے، باپ سے لڑتے، بھائیوں بہنوں کو تو پیٹ دیتے کہ غلط نماز پڑھتا ہے۔ یہ قصہ شروع ہو گیا۔ معلم مولانا محمد یاسین صاحب صابر تکمیل کے استاد ہیں، بڑے استادوں میں خیر منارس میں، ان کی مسجد کے تھے، وہ نمازی مقدی ان کے تھے پہلے۔ انہوں نے ایک پروفیسر صاحب کو کہا کہ ان کو امین کے پاس لے جا۔ وہ 3 ان کے قابو ہے، ان کو لے آئے۔ میں نے کہا ہاں بھی کیا بات ہے؟ جی نبی پاک کی حدیث پر عمل کرنا چاہیے یا فقہ پر؟ میں نے کہا قرآن پر عمل کرنا چاہیے یا حدیث پر؟ ان میں کوئی اختلاف ہے؟ تو میں نے کہا فقہ حدیث میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں وہ کہتے ہیں فقہ حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، کہنے کا کیا ہے؟ کہتے جی ان کو قرآن حدیث آتا نہیں، ان کو فقہ نہیں آتی اس لیے کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ سمجھنا چاہتے ہیں یا شور مچانا چاہتے ہیں؟ نہیں جی سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں نے وہ کتاب حدیث رہے حدیث دی ان کو،
اس میں رفع دین نہ کرنے کی تقریباً 4 حدیثیں ہم نے ذکر کی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ پڑھ لو بیٹھ کے, اس کے بعد بات کرنا. اب وہ آپ پڑھیں اور آپس میں ایک دوسرے کو کہیں یار وہ جھوٹ ہی بولتے رہے کہ ان کے پاس حدیث نہیں ہے, یہاں تو بہت ساری حدیثیں, یہاں تو بہت ساری حدیثیں. وہ انہوں نے 1 گھنٹے میں سارا باب پڑھ لیا. میں نے کہا آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ کہتے نہیں جی بس ہمیں یہ کتاب بتائیں کہاں سے ملتی ہے. وہ ٹھیک ہو گئی چلائی. اب وہ چوتھا جو تھا اس کے پیچھے غیر مقلد مولوی لا گیا کہ یہ نہ چلا جا کہیں. لیکن یہ تینوں اس کے پیچھے کے بھی آؤ وہاں چلو, لے آئے ایک دن. لیکن اب انہوں نے سکھا کے بھیجا تھا کہ تو نے بات نہیں اس کی سننی, خود سوال کرنے شروع کر دینے جا. آیا جی آپ میری بات سنیں, میرے سوال کا جواب دیں. ان کو فرمائیے سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے. میں اس کے سوال کا انداز سمجھ گیا. میں نے کہا بہشتی زیور سے. بات جی اچھلے کودے, دیکھو کہتے اس کے پاس لاؤ, کہتا ہے پہلے مسئلہ بہشتی زیور سے لو. ساری دنیا کہتی ہے پہلے قرآن سے لو. میں نے ان ساتھیوں کو اشارہ کیا آنکھ سے کہ جانے دو نا دینا, لیکن ذرا اٹھل دینے دو, بیچارے کا غصہ نکل جائے تھوڑا بہت. وہ پڑھ کے میں نہیں بیٹھتا, میں بات سنتا ہی نہیں اس کی. کہتا ہے پہلے مسئلہ بہشتی زیور سے. ساری دنیا کہتی ہے کہ مسئلہ قرآن سے لو. یار بات تو میں تو اس کی بات سنتا ہی نہیں. اب میں اشارہ کروں وہ بٹھا لیں اس کو, پھر بیٹھ کے سن تھوڑی سی بات سن لیں. تو کیا سننی کو کہتا ہے پہلے بہشتی زیور سے مسئلہ لو. 5-7 منٹ تڑپتا رہا. پھر میں نے کہا بھی بات دیکھو چلو میں معذرت کر لیتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی. اصل میں ہمیں سچ بولنے کی عادت ہو گئی ہے. ہم بہت مجبور ہیں اس بارے میں کہ سچ بول دیتے ہیں. وہ پھر گرم ہو گیا, اچھا یہ سچ ہے کہ پہلے میں مسئلہ بہشتی زیور سے لو. سچ تو یہی ہے. پھر جناب بڑا گرم, دیکھو کہتا ہے یہ سچ ہے, یہ سچ ہے. میں نے کہا اچھا بیٹھ جا, اس وقت تو سمجھنے سمجھانے کی بات ہے. میں نے کہا یہ بات کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ عوام کے لیے فقہ ہی ہے, تو فقہ سمجھ رہا ہے. اب میں نے کہا تجھ سے میں صرف 2 باتیں پوچھتا ہوں, مجھے صحیح جواب دے دے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ایک عیسائی آتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے مسلمان ہونا ہے, اسے مسلمان کر لیا. اس کا نام رحمت مسیح تھا, ہم نے رحمت اللہ کر دیا. اب وہ مسلمان ہو گیا ہے نا, اس پر نماز فرض ہے, تو مجھے ذرا جھجک نہیں, میں اسے بہشتی زیور یا تعلیم اسلام دوں گا کہ بھئی یہ شرطیں ہیں نماز کی, کپڑے صاف کر لو, بدن صاف کر لو, نماز پڑھنی ہے. تو سچی بات بتا کہ اسے قرآن پاک دے گا ترجمے والا کہ نماز کی شرطیں تلاش کر. دیکھا وہ تو 9 مسلم ہے نا, ابھی مسلمان ہوا ہے, تو کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے؟ 8-10 سال سے. میں نے کہا تو ترجمے والا قرآن دے اور پہلے نماز کی شرطیں نکالتا. پہلے نمبر پر میں دیکھوں تو کیا کرتا ہے, قرآن لے کر دیکھے چاروں طرف. میں نے کہا تو کیا کرنا ہے, اس کافر کو پہلے قرآن دیا جائے گا, وہ مسلمان ہو گیا ہے, وہ بیچارہ سال میں قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو شرطیں نہیں ملیں گی اس کو. پھر ساری سیاستہ 6 سال میں پڑھے گا, شرطیں نہیں ملیں گی. آخر 7 سال اس کی نمازیں برباد کر کے جو ہم بہشتی زیور دیں گے اسے, دیکھو اس بیچارے کو پہلے بہشتی زیور دے دے. یہ دیکھو میں نے بات تو سچی کہہ دی ہے, لیکن سچ میں چونکہ کرواہٹ ضرور ہوتی ہے, اس لیے آپ کو عادت ہوگی ہے جھوٹ سننے کی, آپ کو جھوٹ اچھا لگتا ہے, یہ سچی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی. جب میں نے کہا نکالو شرطیں, اب خاموش. میں نے کہا اچھا تم نماز پڑھ رہے تھے, آخری اتحیات میں بیٹھے تو بھول کر اتحیات کی جگہ آپ نے الحمد شریف پڑھ لی, ایسا ہو جاتا ہے؟ یہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ قرآن شریف رکھا, نکالو یہ مسئلہ کہ اگر اتحیات کی جگہ الحمد شریف پڑھ لی جائے تو کیا کیا جائے؟ قرآن پاک رکھا ہے, پہلے میں آپ کو قرآن ہی دیتے ہیں نا, ہمارا دماغ خراب ہے, ہم آپ کو بہشتی زیور دیں, نکالے.
सियासता रखी या निकाले। अब मसले की आपको इस वक्त जरूरत पड़ गई है तो आप कितने सालों में किताबों का मुताला करेंगे, और आखिर हेर फेर के ये मसला आपको बेचने में मिलेगा, आपको फिका की किताब। तो हमारा जुर्म ये है कि हम पहले नंबर पर क्या थे कि सब बेचने पढ़े। हम इतने साल की आपकी नमाजें बर्बाद नहीं करते, खराब नहीं करते। मैंने कहा उनकी आदत यह है कि मसला वो भी बेचने से दिखाते हैं, लेकिन हम सच बोल देते हैं कि मसला फिका का है, वो बेचने का मसला बता के आपको कहते हैं बुखारी शरीफ में है, आपको ले जाते। चलिए मैंने कहा यही अत्ताहियात वाला मसला आप उनके पास ले जाए, उन्हें कहे कि हमें सियासता से निकाल दे कि अत्ताहियात की जगह हमें पड़ी गई शरई रवायत हो कि अब क्या करें, ले हो जाता। अब वो कुछ ढीला हुआ। मैंने कहा जिन फुकहा के हम एहसान दे ही नहीं सकते कि उन्होंने इस अंदाज में मसाइल वाजे करके रख दिए हैं, शरायत अलग बता दी, अरकान अलग बता दिए, वाजबात अलग बता दिए, सुनते अलग बता दी, इतना हम पर एहसान किया, एक एक बात वाजे फरमा दी, गोया पकी पकाई रोटी हमारे सामने रख दी कि भाई खा लो। तो जो आदमी हमें पकी पकाई रोटी दे दे तो उसका शुक्रिया अदा करनी चाहिए, गालियां देनी चाहिए उसको। वो जो 3 से पहले कहने लगी बिल्कुल शुक्रिया अदा करनी चाहिए, गालियों को देनी चाहिए। मैंने कहा ये खाते हमारी रोटी है और गालियां भी हमें देते, ऐसे निमक हराम है ये लोग। अब इस बात पर फिर वो माना कि वाकई हम तो खुद कुरान पाक से मसला नहीं निकाल सकते, न हदीस से निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा जो खुद डॉक्टरी की किताब से नुस्खा ना लिख सके फिर उसको डॉक्टर के पास जाना गुनाह है। मैंने कहा याद रखो हमें अल्लाह ने फुकहा के सुपुर्द किया है, मुहद्दिसीन के सुपुर्द किया ही नहीं चले। फलौला नफर मिन कुल्लि फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। और पूरा दीन हमेशा फुकहा से मिलता है, क्योंकि फिका में सारे मसाइल है, कुरान वाले भी आ गए, सुन्नत वाले भी आ गए, इजमा वाले भी आ गए, कियास वाले भी आ गए। तो पूरे मसाइल सवाए फिका की किताब के कहीं मिलते ही नहीं। इसलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें फुकहा के सुपुर्द किया है, किसी और तबके के सुपुर्द नहीं किया। बल्कि अल्लाह के नबी तो मुहद्दिस को दुआ दे रहे हैं तो इसी शर्त पर नजर सामिया मकालाती फरमाकर बाद में ये कि रुब्बा हामिल फिक्र गैर कि मुहद्दिस को ये दुआ जब ही पहुंचेगी जब वो माना समझने में फकीह की ताबेदारी करेगा, तकलीफ करेगा कि जो अफका है उसके पास इस चीज को ले जाओ ताकि उसे समझ सके। तो मैंने कहा जब ये अब देखो उनकी बात के आमी आदमी सबसे पहले कुरान देखे, खुद कुरान के खिलाफ निकली, कुरान ने अवाम को सिर्फ फुकहा के जिक्र किया। एक मुनाजरे में फलां मुहद्दिस ने यूं कहा है, मैंने कहा मुहद्दिस की बात मानने का अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया है, हमें तो फुकहा की बात मानने का हुक्म दिया। अब मैंने फिका वाली 6-7 आयतें पढ़ के सुना दी, तो एक आयत पढ़ो कि मुहद्दिस की बात मानो। ये लोग मानते नहीं। मैंने कहा वो लोगों का अपनी राय है ना, तो हम भी मुहद्दिस की बात मानते हैं एक शर्त के साथ कि फुकहा के खिलाफ ना हो, फुकहा के खिलाफ ना हो, क्योंकि मुहद्दिस को खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो फुकहा से दीन को समझे। इमाम तिरमिज़ी खुद तिरमिज़ी अल फुकहा आलमुल मानिल हदीस, फुकहा हदीस के मानी ज्यादा जानते। तो इसलिए हमारे जो दलाइल हैं वो 4 हैं, और चारों किस्म के जो दलाइल हैं उनके मसाइल यकजा तरतीब से किस किताब में मिलते हैं? फिका की किताब में। तो इसीलिए अल्लाह और रसूल ने उम्मत को फुकहा के सुपुर्द किया। अब एक ज्यादा से ज्यादा वसवसा दिल में पैदा किया जाता है कि फकीह कितना भी बड़ा हो वो मासूम तो नहीं है ना, फकीह कितना भी बड़ा हो मासूम नहीं है। तो उसका जवाब खुद पहले आ गया कि फकीह और मुजतहिद एक ऐसी शख्सियत है जिसके सवाब पर अल्लाह 2 अजर अता फरमाते हैं और खता पर 1 अजर अता फरमाते हैं।
اس لیے مجتہد یا مجتہد کے مقلد کو تو ذرہ بر فکر نہیں، عمل یقیناً مقبول ہے، اس وجہ سے رد نہیں ہوگا۔ اور کوئی ریاکاری کی بات ہو تو الگ چیز ہے، عمل یقیناً مقبول ہے اور ایک اجر کا پکا یقین ہے، دوسرے اجر کی اللہ کی رحمت واسعہ سے امید ہے، تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت پڑی کہ ہم مقلد کو اور مجتہد کو ذرہ بھر پریشانی نہیں ہے، کیونکہ عمل ان کا یقیناً مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس وجہ سے رد نہیں ہوگا کہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ ہاں کوئی اور وجہ رد کی دوسری پائی جائے کہ ریاکاری کی وجہ سے، تو منسوس اعمال بھی رد کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا ہے، عمل یقین مقبول ہے اور ایک اجر بھی یقینی ہے، تو فرض مخالفت ہی مان لو، چلو ایک اجر بھی یقینی ہے اور دوسرے اجر کی اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ اور غیر مقلد کا عمل یقین مردود ہے اور جوتے یقین پڑیں گے، اس میں شک شبہ نہیں، کیونکہ من قال فی القرآن برائی فاصاب فقد اخطا، ترمذی میں مشکات میں حدیث آپ نے پڑھی ہے۔ اب اس سے مجتہد تو یقین مراد نہیں، کیونکہ اس کی تو خطا پر بھی اجر ہے، کہ جا کے ثواب پر بھی اس کو خطا ملے، گناہ ملے۔ تو اس حدیث میں مجتہد یقین مراد نہیں اور مقلد بھی مراد نہیں، کیونکہ وہ اپنی رائے لگاتا ہی نہیں، وہ تو مجتہد کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو یقین وہی نااہل غیر مقلد مراد ہے کہ جو اہلیت نہیں رکھتا اور دین میں ٹانگیں پھنسا رہا ہے ہم کا، تو وہ صحیح بات تک بھی پہنچ جائے تو پھر بھی وہ مجرم ہے شرعن اور اس کو سزا ملے گی۔ عام طور پر یہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں، جی شافعی رفع دین کرتے ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں کہتے، ہم رفع دین کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، اس لیے کہ شافعیوں کی رفع دین دلیل پر مبنی ہے، آپ کی بے دلیل ہے بالکل۔ کیوں جی؟ وہی دلال ہمارے ہیں، میں نے کہا وہی نہیں ہے آپ کے۔ کیسے کہ شافعی جو رفع دین کرتے ہیں وہ صاف کہتے ہیں کہ رفع دین کرنے نہ کرنے کی حدیثیں موجود ہیں، ان میں فلاں صحیح ہے، فلاں ضعیف ہے، فلاں راجح ہے، فلاں مرجوح ہے، یہ اللہ رسول نے بالکل نہیں بتایا۔ اس لیے جو بات اللہ رسول نے نہ بتائی ہو اس میں ہم مجتہد کے محتاج ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد میں رفع دین کرنے کی حدیث راجح ہے، تو انہوں نے جو رفع دین کو چوتھی دلیل سے لیا نا، کتاب اللہ نے راجح ہونا بیان نہیں کیا، سنت نے راجح ہونا بیان، اجماع اس کو راجح نہیں مانتا۔ امام شافعی کا اجتہاد جو چوتھی دلیل ہے، میں نے کہا آپ نے کیسے راجح قرار دیا بھائی؟ کیونکہ اللہ آپ نہیں ہے، رسول آپ نہیں ہے، اجماع امت آپ نہیں ہے، مجتہد آپ نہیں ہے، تو آپ نے جو ایک حدیث لے لی اور دوسری چھوڑ دی، آخر یہ کس دلیل سے چھوڑی؟ کسی سے بھی نہیں۔ تو غور سے بات سمجھیں کہ ان کے پاس تو اس انتخاب میں چوتھی دلیل بھی نہیں، اجتہاد اور قیاس والی، اور جھوٹ بولتے ہیں ہم اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث تو جب ہوتے کہ فیصلہ حدیث کا ہوتا، جیسے بعض جگہ حضرت نے ایسی وضاحت فرمائی ہے نا کہ پہلے میں نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کر دیا تھا، اب اجازت ہے، تو پہلی پچھلی بات خود واضح کر دی حضرت نے، اب کسی امام کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی۔ فرمایا پہلے میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت جو ہے اس کی اجازت دیتا ہوں، تو پہلی پچھلی بات حضرت نے خود واضح فرما دی۔ اب دیکھیے اسی طرح یہاں ہوتا کہ پہلے میں رفع دین کرتا تھا اب نہیں کرتا، یا پہلے نہیں کرتا تھا اب کرتا ہوں، یا فلاں حدیث صحیح ہے فلاں ضعیف ہے، تو پھر فیصلہ اللہ کے نبی کا ہوتا۔ اس انتخاب اور راج مرجو میں اللہ کے نبی کا فیصلہ کسی کے پاس بھی موجود نہیں۔ شافعیوں نے اگر ان احادیث کو راجح قرار دیا تو امام شافعی کے اجتہاد سے، ہم نے دوسرے پہلو کو راجح قرار دیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد سے۔
اب اگر شافیوں نے ہمارے امام کے اجتہاد کو نہیں مانا تو ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ شافی محمدی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ شافی نبی کے منکر ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ حنفی نہیں، یہی کہتے ہیں نا. انہوں نے امام صاحب کے اتحاد کا انکار کیا نا، اللہ رسول کا انکار تو نہیں کیا. اور شافی بھی یہی کہتے ہیں، وہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ نبی کے منکر ہو، خدا کو نہیں مانتے، وہ کہتے کہ امام شافی کے منکر ہو، امام شافی کا اتحاد نہیں. اب ادھر غیر مقلد ہے، اب انتخاب اس نے کیا، اور جو اس کے انتخاب کو نہیں مانتا کہتا نبی کا منکر ہے. میں سنا رہا تھا نا کہ غیر مقلد صاحب اس کے سامنے میں نے نسائی رکھی کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے. دیکھا یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہیں، حضور پاک کا کہ نہیں، اجماع امت ہے کہ نہیں، ان کا کسی مجتہد کا قول ہے کہ نہیں. کہتے تیری 2 دنوں میں داخل نہیں، میری 2 دنوں میں داخل نہیں، 4 دنوں میں. اب میں تیری یہ بات نہیں مان بالکل. اب مجھے ایک بات بتا دے، میں چلا جاتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تو اپنے شاگردوں کو کیا کہے گا؟ اگر تو کہے گا کہ امین نے میری تحقیق نہیں مانی، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ سارے کہیں گے کہ بھائی جب تم امام ابو حنیفہ کے نہیں مانتے، ابو بکر صدیق کے نہیں مانتے، تو اگر امین نے تیری تحقیق نہیں مانی تو کون سی قیامت آ گئی؟ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اگر تو سچ بولے گا نا کہ امین نے میری تحقیق نہیں مانی. لیکن تو میرے جانے کے بعد ایک جھوٹ بولے گا کہ امین نے حضور پاک کی بات نہیں مانی، امین حدیث کا انکار کر کے گیا ہے، وہ محمد رسول اللہ کا انکار کرتا ہے. میں نے کہا دیکھو میرے جانے کے بعد جو تو نے محمد رسول اللہ بننا ہے نا تو مجھے ہی بتا دیا آہستہ سے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، اور میری تحقیق کا انکار کرنے والا محمد رسول اللہ کا منکر ہے. تو میں نے کہا بعد میں جو بننا ہے مجھے بتا دے، تو واقعی محمد رسول اللہ ہے. تو نے جو میرے جانے کے بعد کہنا کہ امین نے نبی کی بات کا انکار کیا، تو مجھے میرے سامنے بتا کہ تو نبی ہے. نہیں بات چلے جائیں جی آپ اٹھ کے. میں نے کہا کہ تو نے جھوٹ بولنا ہے. تو نے میرے پھر میں نے ان کے شاگردوں سے کہا، میں نے کہا بھی دیکھو میرے سامنے یہ انکار کر رہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ نہیں ہوں، میرے سامنے یہ انکار کر رہا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں. اب میرے جانے کے بعد اگر یہ کہے کہ امین نے نبی کا انکار کیا ہے تو یاد رکھنا یہ دھوکے باز آدمی ہے. میرے جانے کے بعد اگر وہ کہے کہ امین نے محمد رسول اللہ کا انکار کیا ہے، میں نے کہا یہ دھوکے باز آدمی ہے. تو دیکھو شوافے کے اتحاد شافیوں کے ہم نے نہیں مانے تو انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ یہ شافی نہیں. شافیوں نے ہمارے امام کے اتحادات نہیں مانے، ہم نے سچی بات کہی کہ وہ حنفی نہیں. لیکن غیر مقلد جس کے پاس چوتھے دلیل بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے تو وہ ہے ہی نہیں، اس کو تو اجتہاد کی تعریف بھی نہیں آتی. اجتہاد کہتے کس کو ہے؟ اس کا انتخاب کسی دلیل شرعی پر مبنی نہیں ہے، بالکل کسی ایک وجہ نہیں ہے، سراسر بے دلیل ہے وہ. اور اس کے بعد ہم جب اس کی اس بے دلیل بات کو نہیں مانتے کہتے محمد رسول اللہ کو نہیں مانا. یہی کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں. نبی کی نہیں مانتے یہ لوگ. تو یاد رکھیں شوافے کی رفع دین کسی دلیل پر تو ہے نا، اور اس دلیل کا اثر کیا ہے کہ خطا پر 1 اجر اور ثواب پر 2 اجر. ہماری رفع دین ترک رفع دین بھی دلیل شرعی پر مبنی ہے، غیر مقلدوں کی دلیل شرعی پر مبنی نہیں. تو یہ جو عوام کو دھوکہ دیتے اس کی میں 2 عام فہم مثالیں دیا کرتا ہوں تاکہ ہر شخص اگر سمجھ جائے. یہ جو میں نے حدیث سنائی ہے من قال فی القرآن برائی فاصاب القدر کا، علامہ نووی رحمۃ اللہ دوسری جلد میں جہاں حدیث آئی ہے اذا حاکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلو اجران میں نقطہ فلو اجر واحد، اس کے نیچے لکھا ہے کہ تمام امت کے علماء کا اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ 1 اجر اسی کا آدمی کو ملے گا خطا پر جس کا مجتہد ہونا ثابت ہو، قوت اجتہاد رکھتا ہو. اور اگر اس میں قوت اجتہادیہ نہیں ہے
تو پھر اس کو سزا ملے گی، گناہگار ہے اگرچہ اس نے مسئلہ صحیح بتایا ہو. یہ دوسروں نے لکھی ہے. تو ہمارے ہاں ایک کینٹ فارمیسی ہے، 15-16 ڈاکٹر ہے، تو ان میں ایک ڈاکٹر غیر مقلد تھا، نام اس کا شرافت علی تھا، اگرچہ شرافت اس کے قریب نہیں آئی تھی، نام شرافت علی تھا. اب ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اپنے مولوی صاحبان کو دعوت دے آنا. اب وہ آتے، چائے مٹھائی وغیرہ چلتی اور 2-4 رسالے رکھ جاتے وہاں، جو ان کا طریقہ کار ہے. 2 ڈاکٹر اور گھر رفع دن کرنے لگے. وہ ایسے ایسے ان میں بات پھیلنی شروع ہو گئی، اور یہ ذہن تو سب کا بن گیا حدیث. ہمارے دورہ حدیث شریف میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، عبدالغفور طلح گنگ کا. تو ان ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر طلح گنگ کا تھا، وہ کبھی دوائی کی ضرورت ہوتی تو اس وجہ سے کہ وہ اپنا واقف ہے وہاں چلا جاتا. اب وہ گیا تو جناب وہ 4 مولوی بیٹھے غیر مقلد، خوب مٹھائیاں اڑ رہی ہیں، چائے اڑ رہی ہے، اور وہ ان کو فقہ کے خلاف اکسا رہے ہیں. کہتا مجھے جواب تو ان کی باتوں کا آتا نہیں تھا، میں بھی تعلیم تک خاموش بھی نہیں رہ سکتا تھا. میں بڑے غصے میں بولا کہ آپ ایک ہی طرف کی باتیں سنتے ہیں، ہمیشہ دوسری طرف کی کیوں نہیں سنتے. اب وہ ان سے اتنے متاثر ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کو جلد خام کا غصہ آ گیا ہے. یہ مولوی صاحبان جب سے آنے لگے ہیں انہوں نے ایک بات بھی کبھی اپنی نہیں بتائی، جو سناتے ہیں نبی پاک کی حدیث سناتے ہیں، ایک بات بھی انہوں نے کبھی اپنی نہیں. دکھا کہ وہ دوسری طرف والے بھی حدیث سنائیں گے نا نبی پاک کی. اچھا اگر کوئی ہو تو لے. اس نے آ کر میرا شاگرد ہے آصف شاہ بخاری، اس کو کہا، مجھ سے بات کی. میں نے کہا کہ ان کو کتاب حدیث والے حدیث دیا جائے. لے گیا، اس کا اپنا ہے، یہ کتاب دی. جو بڑا ڈاکٹر کا نام محمد الیاس تھا، لیے جی کتاب دے. اچھا حدیثیں ہیں کہ دیکھ لیں، اگر حدیثیں ہیں تو رکھ لیں، نہیں ہے تو میں واپس لے جاتا ہوں. دیکھا کہ باقی حدیثیں لکھی ہے، ترجمہ لکھا ہے. کتنے کی آئی ہے؟ پہلا ایڈیشن تھا جی 100 روپے کی ہے. ٹھیک ہے، میں نے 500 کا نوٹ نکالا کہ یہ رکھ جاؤ، اور 400 کی اور ایسی کتابیں استاد جی سے مشورہ کر کے لے آئے. تو آیا، میں نے کہا کہ نماز مسنون، رسول اکرم کا طریقہ نماز، اور میرے مجموعہ رسال دیا. اب یہ تو کتاب رکھ کے پیسے لے کے آ گیا. کچھ شرافت علی نے فوراً شرارت کی اور فون کیا اپنے مدرسے میں کہ خیر مدارس سے کتاب آئی. کچھ فرمانا اب تو اوپر شروع